اس کو موقع دوں گا کہ یہ واپس آئے. اور اس کے بعد فرمایا کہ ایسا بھی رکھوں گا کہ اگر زندگی کے کسی بھی ٹائم میں مرنے سے پہلے واپس آ گیا تو میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا. تو مجھے کبھی کبھی یاد آتا ہے، میں اس کو سنا چکا ہوں شاید آپ کے سامنے، کہ کوئی مجھ سے کہہ رہا تھا، گاڑی والا جو گاڑیاں صحیح کرتا تھا، میں نے اس سے کہا کہ تم یہاں پر ہو اس لیے میں گاڑی کا زیادہ خیال نہیں کرتا، تم اچھے میکینک کو تم صحیح کر لو گے. تو اس نے کہا کہ دیکھو بھائی میں خدا نہیں ہوں، خدا جب کسی کے گناہوں کو بخشتا ہے نا تو 0 میٹر کر دیتا ہے. ہم لوگ گاڑی صحیح کرتے ہیں تو اس پہ نشان رہ جاتے ہیں، گاڑیاں صحیح ہوتی نہیں ہیں. لیکن خدا کیا کرتا ہے؟ خدا جب گناہ کو بخشتا ہے تو گاڑی کو 0 میٹر کر دیتا ہے. تو اس نے کہا میں خدا نہیں ہوں بھائی. اور یہ واقعی خدا کا کارنامہ ہے کہ وہ اگر بخش دے تو محبوب بنا لیتا ہے. بہت بڑی بات ہے. ہمارے ساتھ کوئی غلطی کرے، ایک تو ہمارا دل معاف نہیں کرتا، ایک کسک باقی رہ جاتی ہے. لاکھ ہم اس سے کہیں بھائی اب ہمارا تمہارا حساب کتاب ختم، کبھی یاد آ جاتا ہے اس نے یہ بات کہی تھی، تو وہ دل کے اندر وہ ذرا سی کسک رہ جاتی ہے. تو دل میں کسک رہ جاتی ہے، بالکل پلین نہیں ہوتے. 6 رسد کہ ہم اس کے ساتھ احسان کریں، اس سے نیکی کریں، اس سے دوستی کر لیں، یہ سب نہیں ہوتا. لیکن خدا کیا کرتا ہے؟ خدا ہمیں یہ وعدہ دیتا ہے کہ اگر کوئی میرا گناہگار بندہ میرے پاس واپس آیا، نہ صرف یہ کہ اس کا حساب صاف کروں گا بلکہ اس کو دوست بھی بنا دوں گا، دوست بھی بنائے گا. تو عزیزان محترم، اس کے اوپر تھوڑی سی ہمیں محنت کرنی پڑے گی کہ بھئی یہ جو عمل ہوتا ہے خدا کی دوستی حاصل کرنے کا، گناہوں سے استغفار کا، یہ عمل کیسے ہوتا ہے اور یہ عمل کیوں ضروری ہے؟ اس وجہ سے ضروری ہے کہ جب تک یہ اثر باقی رہے گا 2 مشکلات آپ کے سامنے اور میرے سامنے رہیں گی. پہلی بات تو یہ کہ عبادات میں مزہ نہیں آئے گا. جب تک یہ گناہوں کا اثر رہے گا عبادات میں زیادہ مزہ نہیں آئے گا. دوسری مصیبت یہ ہے کہ کبھی بھی واپس چلے جائیں گے، کبھی بھی واپس جانا پڑے گا. یعنی ہم عبادتیں کریں گے، تھوڑی سی ترقی ملے گی، وہ گناہ ہمیں پھر دوبارہ پیچھے گھسیٹیں گے، ہم کبھی بھی آگے نہیں جا پائیں گے، بار بار واپس آنا پڑے گا. تو یہ 2 مصیبتیں گناہگار کے پیچھے لگی رہتی ہیں. ایک تو یہ کہ اس کو لطف نہیں آتا عبادت کے اندر، جبر کرنا پڑتا ہے، وہ مزہ نہیں ملتا، وہ قرب خدا نے متعال کا جو ملنا چاہیے تھا وہ نہیں ملتا ہے. اور دوسری مصیبت یہ ہوتی ہے کہ بار بار واپس آنا پڑتا ہے، بار بار انسان کو پھر دوبارہ خدا سے دوری سے گزرنا پڑتا ہے. تو ان دونوں کو نپٹانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ انسان استغفار کے مرحلے سے گزرے. میں چند پوائنٹس اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اب یہ بہت بڑا ٹاپک ہے کہ استغفار کیسے کیا جائے. آپ نے دیکھا ہوگا اس موضوع کے اوپر کتابیں لکھی ہوئی ہیں. آیت اللہ شہید دستغیب کی ایک کتاب مجھے یاد آتا ہے استغفار کے موضوع پر ہے. اب یہ استغفار کا موضوع اتنا وسیع ہے کہ ظاہر ہے کہ ہم اس کو اچھی طریقے سے تو بیان نہیں کر سکیں گے، اپنی کمزوریاں بھی ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی کچھ پوائنٹس عرض کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس میں پہلا پوائنٹ کیا ہے؟ سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ کوئی بیمار یہ قبول کرے کہ میں بیمار ہوں اور مجھے علاج کروانا ہے. سب سے پہلا پوائنٹ یہی ہے. بھائی میں نے 50 سال زندگی گزاری ہے، میں نے پیچھے بہت سارے گناہ کیے ہوں گے، میں احساس ہی نہیں کر رہا کہ میں گناہ گار ہوں، اہمیت ہی نہیں دے رہا. اچھا اگر میں احساس ہی نہیں کر رہا ہوں، اہمیت ہی نہیں دے رہا ہوں، تو میں استغفار کیوں کروں گا؟ اگر استغفار کروں گا بھی تو اوپر اوپر سے کروں گا، تہہ دل سے نہیں کروں گا، میں نے احساس ہی نہیں کیا. اب یہ تو بعض انسانوں کے ساتھ خدا تعالیٰ لطف و کرم کرتا ہے کہ ان کو یہ دکھا دیتا ہے کہ تمہارے اس گناہ کے اوپر آخرت میں کیا ہونے والا ہے. یہ بھی خدا کا بڑا احسان ہے. بعض لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی میرے اندر ایک گناہ ہے، میرے اندر ایک خرابی ہے، چاہے وہ کوئی گناہ ہو چاہے وہ نفسانی خرابی ہو، اس کے نتیجے میں میرے ساتھ بہت برا ہونے والا ہے. میں شاید آپ کی خدمت میں ایسے واقعات پہلے کئی دفعہ عرض کیے ہوں گے جس میں لوگوں کو اپنی برزخ کی زندگی نظر آ جاتی ہے، کبھی کسی طریقے سے کبھی کسی طریقے سے. آپ کو یاد ہوگا وہ روایت جس میں مولا نے میدان مینا میں کسی کو دکھایا کہ دیکھو سارا میدان جانوروں سے بھرا پڑا، تو وہ برزخ کی زندگی تھی جو ان کو دکھائی گئی. برزخ کی زندگی بعد میں شروع نہیں ہوتی، برزخ کی زندگی ابھی چل رہی ہوتی ہے. تو میں اور آپ تو برزخ نہیں دیکھ پاتے.
تو لیکن یہ کہ ہوتی ابھی بھی ہے. تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو خدا نے مطلب یہ دکھا دیتا ہے کہ دیکھو برزخ یہ ہے، اور تم جو کچھ کر رہے ہو اس کا رزلٹ یہ نکلنے والا ہے. تو نعوذ باللہ کبھی وہ دیکھتا ہے کہ بھائی میں تو انسان ہی نہیں ہوں، میں نے ایسے کچھ کام کر لیے ہیں جس کے نتیجے میں میری روح انسانیت کے لباس سے باہر چلی گئی ہے. تو ایک بندے خدا مجھے کہنے لگا کہ میں مثلا مکہ گیا، میں نے حج کیا اور میں خوب خدا سے گڑ گڑایا کہ خدا میرے ساتھ یہ کر دے، خدا یہ کرے، خدا وہ کرے. کہنے لگا میں نے کچھ دن کے بعد خواب میں دیکھا کہ میں طواف کر رہا ہوں اور میری شکل کے اوپر جیسے گدھے کا سر لگا ہوا ہے. تو اس نے کہا یہ تو بہت ہی خراب بات ہوئی. میں نے کہا خراب تو ہوئی لیکن ایک لحاظ سے کتنا اچھا ہو گیا کہ تمہیں پتہ چل گیا. یہ بھی خدا کا لطف ہو. نہیں پتہ چلتا ایسے ہی مر جاتا، میں جب مر جاتے میں اور تم تو کیا ہو جاتا پھر وہ جھیلنا پڑے گا. ابھی تو خدا نے تمہیں دکھایا اسی لیے ہوگا کہ بھئی اس کا علاج کرو کسی طریقے سے. تو پھر دیکھنا پڑتا ہے کہ بھئی کوئی انسان کی کون سی صفت ایسی ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کی تصویریں تبدیل ہو جاتی ہیں، اس کے چہرہ تبدیل ہو جاتا ہے. تو عزیزان محترم پہلا اسٹیپ تو اس بات کو سمجھنا ہے کہ بیمار ہوں اور علاج کرنا ہے. تو سرجری پہ تو وہ تیار ہوگا جس کو یہ پتا ہو کہ سرجری نہیں ہوئی تو میں مارا گیا، ورنہ کوئی کیوں سرجری کروائے گا. سب سے پہلے تو اس کو ریئلائز کرنا. اب ممکن ہے کوئی مجھ سے پوچھے بھائی میں کیسے ریئلائز کروں کہ میرے گناہوں سے کیا ہو رہا ہے. تو میں کہوں گا کہ بھائی یہی سوچ لو کہ جو مانوی ترقی مجھے ملنی چاہیے تھی وہ نہیں مل رہی. اس کا مطلب ہے کوئی خرابی ہو گئی ہے، کوئی معاملہ خراب ہو گیا. جتنا مجھے آگے جانا چاہیے تھا میں اس سے محروم کیوں ہوں. تو حساب کتاب کرو. اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو سوچ سکتا ہے انسان، اور اس کے بعد یہ سوچے کہ بالآخر مجھے جواب دینا ہے، بالآخر یہ گناہ جو ہیں یہ میری جان نہیں چھوڑیں گے. ایک تو اس طرح سوچ سکتا ہے، دوسرا اس طرح بھی سوچے کہ استغفار کرنے پر بھی خدا نے بہت وعدے کیے ہوئے ہیں. دیکھیے ذرا سا فرق کیا ہے. ایک دفعہ میں یہ سوچتا ہوں میرے اندر گناہ ہیں، ان گناہوں سے مجھے جان چھڑانی ہے استغفار کر کے. پھر ایک دفعہ میں سوچتا ہوں خود استغفار عبادت ہے، خود استغفار بھی عبادت ہے. اس کے اوپر خدا نے بہت وعدے دیے ہیں. مثال کے طور پر فرمایا کہ جو یہ کرے گا استغفار کرے گا ثم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یمددکم باموال وبنین. خدا مال اور اولاد سے نصرت کرے گا اس کی جو استغفار کرے گا. جو استغفار کرے گا خدا متعال اس کے لیے اپنے معنوی دنیا کو گردش میں لے آئے گا، معنوی دنیا اس کے لیے کام کرے گی. خود استغفار کے اثرات. تو آپ کو کامیابی چاہیے زندگی میں، استغفار کرنا سیکھیں. گناہوں کا اثر ختم کرنا ہے، استغفار کرنا سیکھیں. ہمارے پاس رسول اللہ کی روایت موجود ہے. استغفار کرنے کے سلسلے میں ایک عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد. فرمایا کہ ہر روز 70 دفعہ استغفار کرتا ہوں. اب نہیں معلوم 70 کا مطلب یہاں 70 ہے یا 70 کا مطلب کثرت ہے. ممکن ہے کثرت مطلب ہو، لیکن چلیں ہم 70 لے لیتے ہیں. تو چلیے میں اور آپ اپنی زندگی میں ایک کام شروع کریں. روزانہ 70 مرتبہ استغفار کرنا ہے. اس کو طے کر لیں کہ بھئی ہم نے طے کر دیا کہ ہر روز صبح مثلا یا رات کو سونے سے پہلے، پھر رات کو سونے سے پہلے جھمیلے اتنے آ جاتے ہیں، بچے یہ وہ، تو پھر انسان بھول جاتا ہے، بعض اوقات وہ توجہ نہیں دے پاتا. اگر کوئی کر سکے تو رات کو سونے سے پہلے کر لے، لیکن مثلا صبح کو رکھ لے جب ذرا پریشانیاں کم ہوتی ہیں، انسان ذرا نسبتاً تنہا ہوتا ہے. تو ہر روز صبح کو 70 دفعہ استغفار اپنی زندگی کا حصہ بنائے. اور جب استغفار کرے یہ سوچ کے کرے کہ اس کے اوپر خدا نے وعدے کیے ہیں، اس سے میرے گناہوں کا خاتمہ ہوگا. تو یہ پہلا مرحلہ ہے، استغفار کی اہمیت کو قبول کرنا کہ ہاں مجھے گناہ ہیں، مجھے ان سے جان چھڑانی ہے، اور وہ استغفار کے ذریعے سے. دوسرا مرحلہ ہے یہ جو گناہ سے استغفار کرنا ہے، اس کے لیے بھی توفیق چاہیے. ہر آدمی کو نصیب ہوتا ہے کہ استغفار کرے؟ نہیں. اس کا مطلب ہے اس کے لیے بھی توفیق چاہیے. یہ توفیق کہاں سے لاؤں؟ یہ بھی تو نصیب نہیں ہوتا. ایک دن استغفار کرتا ہوں، دوسرے دن بھول جاتا ہوں، پھر 5 دن بعد یاد آتا ہے کہ او ہو سوچا تھا کہ ہر روز کروں گا، پھر سوچتا ہے چلو آج تو رہ گیا کل کرتے ہیں، پھر پتہ چلا کہ پھر ختم ہو گیا معاملہ. توفیق چاہیے اس کے لیے. اس کے لیے کیا کریں؟ تو پھر اس کے لیے ایک کام کریں کہ ہر روز سید الشہداء کی ایک زیارت پڑھ لیں.
ہر روز امام کی ایک زیارت پڑھ لوں. تو مجھے یوں احساس ہوتا ہے کہ زیارت میں کوئی ایسی تاثیر ہے انسان کو ڈوبنے نہیں دیتی، انسان کو اوپر رکھتی. ایک دفعہ ہوتا ہے ایک آدمی پانی کے اوپر ہاتھ پاؤں مار رہا ہوتا ہے، ڈوبتا نہیں ہے، ایک دفعہ ایک آدمی سیدھا غرق ہو جاتا ہے. یہ جو زیارت سید الشہداء ہے یہ کسی کو کمال پہ پہنچاتی ہے، کچھ نہیں کرتی، ڈوبنے نہیں دیتی، باقی رکھتی ہے انسان کو. تو کم سے کم کام یہ کرے انسان زیارت پڑھے. میں نے اگر اللہ کی توفیق ہمیں اور آپ کو نصیب ہوئی تو انشاءاللہ زیارت پڑھنے کے آداب پر بھی عرض کروں گا. جیسے نماز پڑھنے کے آداب پہ کچھ پوائنٹس آپ کی خدمت میں عرض کیے، زیارت کے اوپر بھی عرض کریں گے، پھر آپ اس کے اوپر بھی عمل کر کے دیکھیے گا. آپ جیسے کر ہی رہے ہیں آپ لوگ، لیکن اور کر لیجیے گا. تو پہلا پوائنٹ تھا کہ استغفار کی اہمیت، گناہوں کے خاتمے کی اہمیت، تو میں نے عرض کیا. دوسرا پوائنٹ تھا یہ توفیق کیسے ملے گی. توفیق ملنے کے لیے کیا کریں کہ سید الشہداء کی کوئی زیارت کریں. ایک اور کام کر سکتے ہیں، کسی ایک نیک کام کا زندگی میں اضافہ کر لیں، اور یہ نیک کام بڑھائیں خدا سے یہ معاہدہ کر کے کہ خدایا یہ میں نیک کام بڑھا رہا ہوں تاکہ تو مجھے استغفار کی توفیق دے دے. استغفار اتنی اہم چیز ہے. تو مثال کے طور پر آپ نے کوئی نیک کام سنبھال لیا، آپ کے رشتہ داروں میں خدا نہ کرے کوئی یتیم تھا، آپ نے کہا کہ چلو بھائی اس کی تعلیم کا خرچہ میں اٹھا لوں گا. خدا نہ کرے آپ کے خاندان میں یا دور دراز میں کوئی بہت ہی مصیبت میں تھا، کوئی ایسا ہے کہ اب بڑھاپے کی وجہ سے کام نہیں کر سکتا ہے، محتاجی آ گئی ہے نعوذ باللہ، آپ نے کہا کہ چلو اس کا کچھ بندوبست میں کروں گا. تو کوئی چیز آپ نے اچھا کام جو دوسرے کے کام آ جائے آپ نے سنبھال لیا اس نیت سے کہ خدا انشاءاللہ اس کے نتیجے میں مجھے استغفار کی توفیق دے گا. تو اعزائے محترم یہ 2-3 پوائنٹ ہو گئے، 2-3 مرحلے ہو گئے. اب ایک تیسرا مرحلہ ہے جو بہت ہی خطرناک ہے. فرض کریں میری عمر 50 سال ہے، آپ میں سے ظاہر ہے بچے بھی ہیں یہاں پر ان کی عمریں کم ہیں. اگر کوئی مجھ سے کہے یاد کرو تم نے بالغ ہونے سے اب تک کتنے گناہ کیے، یاد آئے گا؟ کتنے یاد کروں؟ اچھا اب سوال یہ ہے کہ یہ جو میں ایک بلینکٹ کہتا ہوں استغفر اللہ ربی من کل ذنب، یہ کافی ہے؟ ہاں کہنے کو تو کافی ہے. اگر ایک امام جماعت نماز پڑھانے والا ہے، میں نے اس سے کوئی غلطی دیکھی ہے اور وہ میرے سامنے ایک دفعہ کہتے ہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب یا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، کافی ہے. میں حسن نیت یہ دکھاؤں گا کہ خدا انشاءاللہ معاف کر دے گا. لیکن میں اپنے آپ سے پوچھوں آیا واقعا ایک دفعہ استغفار کہوں ان گناہوں کو سوچے بغیر یہ بہتر ہے یا گناہوں کو یاد کرنا ضروری ہے؟ تو میں آپ کو عرض کر دوں علم اخلاق میں اساتذہ کہتے ہیں گناہوں کو یاد کرنا ضروری ہے. اب مصیبت ہے کہ میں یاد کیسے کروں، میں کہاں سے یاد کروں؟ اس کام کے لیے وہ ایک طریقہ بتاتے ہیں، اس کام کے لیے بھی وہ ایک طریقہ بتاتے ہیں کیونکہ استاد ہیں وہ لوگ ماہر فن ہیں، ان کو پتا ہوتا ہے کہ بھئی یہ کام کیسے نپٹے گا. اس کے لیے ایک طریقہ بتاتے ہیں. اب میں چند منٹس آپ کے اور لوں گا اور استغفار کے اس طریقے پہ گفتگو کروں گا. یہ تیسرا لیول ہو گیا. پہلے لیول میں استغفار کی اہمیت کو احساس کرنا، دوسرے لیول میں استغفار کی توفیق کو حاصل کرنا کہ یہ توفیق باقی رہے کہ میں کرتا رہوں، اور تیسرے لیول میں استغفار کا طریقہ کیا ہوگا. اب فرض کر لیتے ہیں کہ بھائی آپ نے جو تشریف فرمائے یہاں پر یہ سوچ لیا کہ ہم 70 دفعہ استغفار کریں گے. اب میں آپ کی خدمت میں کوئی ایسا طریقہ عرض کروں کہ جو آدمی ہر روز 70 دفعہ استغفار کر رہا ہے اس کے پچھلے سارے گناہ صاف ہو سکیں. کوئی طریقہ ایسا اب ایک دن میں تو نہیں ہوگا. یہ استغفار میرے جیسے کہ استغفار بھی پتہ نہیں ایک دن میں 70 دفعہ کہوں گا، شاید ایک دل سے نکلے گی، 2 دل سے نکلیں گی، کچھ پتہ نہیں کیا کریں گے. تو اب ساری زندگی کریں گے انشاءاللہ خدا نے مطالب پیچھے سے صاف کر دے گا. کیسے ہوگا؟ ایک طریقہ، کئی طریقے ہیں، ایک ایک کر کے آزماتے رہیے. سب کی ضرورت ہے ہمیں. اس کو شروع کرتے ہیں. اللہ انشاءاللہ برکت نصیب فرمائے. کتنا اچھا ہے کہ انسان مولا امیر المومنین سے توفیق طلب کرے کہ مولا ہمیں صحیح استغفار کی توفیق نصیب کر دے. ہمارے پاس یہ جو وسائل خدا متعال نے یہ جو وسیلے دیے ہیں جس میں پنجتن کا وسیلہ ظاہر ہے سب سے اہم وسیلہ ہے، اس وسیلے سے ان کا قرب حاصل کرنا چاہیے، ان کا قرب حاصل.
اور ہمیں معلوم ہے کہ وہ پسند کریں گے کہ ہم گناہوں سے پاک ہو کر ان کے پاس جائیں. تو آپ امیر المومنین کے نام پر ان سے طلب کر سکتے ہیں کہ مولا استغفار کی توفیق نصیب ہو جائے انشاءاللہ. کیسے استغفار کریں؟ آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ آپ جیسے آپ نے 70 دفعہ استغفار کرنا ہے تو آپ اپنے ذہن میں سوچ لیں کہ مثلا پہلے 10 دفعہ استغفار کروں گا، کل 24 گھنٹے میں جو میں نے کام غلط کیے ہوں اور یاد کرنے کی کوشش کروں. کہ مثلا کل صبح آپ اٹھے، آپ نے استغفار کرنا شروع کیا، آپ نے سوچا 10 دفعہ استغفار کروں گا ان گناہوں کو یاد کرتے ہوئے، اور آپ یاد کرنے کی کوشش کیجیے گا جو آپ نے آخری 24 گھنٹے میں کیا. تھوڑا کنسنٹریٹ کیجیے گا کہ بھئی کوئی گناہ ایسا یاد آتا ہے تو اگر آپ کوشش کریں گے تو آپ کو یاد آنا شروع ہوگا. پھر آپ کہیں 10 کا مرتبہ استغفار کرتا ہوں پچھلے 1 ہفتے کے گناہوں پر، آہستہ آہستہ کر کے پیچھے لے کے جائیں. پھر 10 دفعہ استغفار کرتا ہوں پچھلے مہینے کے گناہوں پر. پھر 10 دفعہ استغفار کرتا ہوں پچھلے 1 سال کے گناہوں پر. پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ پیچھے لے جاتے ہوئے اس کو اپنے بلوغ تک لے جائیں اور سارے گناہوں کو اس طرح سے کور کرنے کی کوشش کریں. اور کوشش کریں کہ جس زمانے کو آپ کہہ رہے ہیں اس زمانے کے کوئی گناہ آپ کو یاد آئے کہ ہاں اس دور میں میں یہ غلطیاں کر رہا تھا. اچھا میں نے سال بتایا، آپ سال نہ کریں، کچھ اور کر لیں. مثال کے طور پر آپ یہ کر لیں کہ بھئی میں 2 سال پہلے اس گھر میں آیا تھا، 10 استغفار پچھلے 24 گھنٹے کے، 10 استغفار پچھلے ہفتے کے، 10 استغفار پچھلے مہینے کے، پھر 10 استغفار جب سے میں اس گھر میں آیا ہوں، پھر 10 استغفار جب سے اس سے پہلے والے گھر میں، مثال جب سے میں نے کالج چھوڑا، یونیورسٹی چھوڑی، اس کے بعد سے اب تک جو پروفیشنل لائف میں آیا تو میں نے کچھ گناہ کیے. پھر 10 استغفار اس ٹائم کے جب میں کالجز میں تھا تو میں نے کچھ گناہ کیے ہوں گے، ان کو اس طرح کر کے 10 کرتے ہوئے آپ اپنی پوری زندگی کو شامل کریں. یہ ایک طریقہ ہو گیا. یہ ہو گیا ٹائم بیس، وقت کی بنیاد پر آپ پیچھے گئے. اب ایسے بہت سارے طریقے ہیں، میں سب آپ کی خدمت میں تھوڑا تھوڑا عرض کرتا ہوں اللہ سے توفیق طلب کرتے ہوئے انشاءاللہ. اچھا میں آپ کی خدمت میں کیوں عرض کر رہا ہوں؟ وہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ کسی ایک کو 2 کو آپ عمل میں لے کر آئیں گے. اور انشاءاللہ ہدف کیا ہے ہمارا ہدف یہ ہے کہ یہ جو امام تشریف نہیں لا رہے یہ بالآخر ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے. اگر لوگ پاکیزہ ہو جائیں تو امام کی تشریف لانے میں آسانی نہیں ہو جائے گی، یقیناً آسانی ہو جائے گی. تو ہمیں کچھ ایسا کرنا چاہیے کہ ہم سب مل کر اپنے گناہوں کی اتنے استغفار کر لیں کہ ہمارے مولا تشریف لائیں انشاءاللہ. اس سے اپنے امام کی نصرت کریں. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ بھئی ہم امام کی نصرت کے لیے کیا کریں، تو میرا ذہن یہ کہتا ہے بھئی سب سے پہلے نصرت کے لیے تو یہ کرو کہ اپنے گناہوں کی استغفار کر لو. جب زمین پہ پاکیزہ لوگ بڑھیں گے تو خدا کا لطف و کرم ہوگا، امام بھی تشریف لائیں گے. لیکن اگر زمین پہ گناہگار لوگ بڑھتے رہے تو پھر کیسے امام تشریف لائیں گے؟ دوسرا طریقہ کار ہم اس طرح سوچ سکتے ہیں کہ آپ یہ سوچیں کہ خدا متعال نے مجھے مختلف اعضاء و جوارح دیے ہیں اور ان اعضاء و جوارح سے کچھ گناہ سرزد ہوئے ہیں. تو مثال کے طور پر کیا مجھے یاد آ سکتا ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے کیا کیا گناہ کیے ہوں گے؟ تو اپنے ذہن میں سوچوں تو مثلا 70 دفعہ ایک دن صرف گناہوں پہ استغفار کروں جو میں نے آنکھوں سے کیے ہوں گے. صرف یہ یاد کرنا کافی ہوگا کہ کچھ چیزیں غلط دیکھی ہوں گی؟ کہتے نہیں، گناہ کو یاد کرو، گناہ کو یاد کرو جو تم نے کیے ہیں، جتنا بھی یاد کر سکے. تو 70 دفعہ آنکھوں کے گناہوں کی استغفار کر لیں. بھائی میں آپ کی خدمت میں 70 دفعہ عرض کر رہا ہوں نا، یہ اساتذہ ایسے نہیں کہتے. وہ یہ کہتے ہیں ایک چھٹی کا دن لے لو، صبح سے شام تک آنکھوں کے گناہوں کی استغفار کرو. وہ اس طرح کہتے ہیں. میں کم کر کے کہہ رہا ہوں جب 70 دفعہ سے شروع تو کریں، ورنہ ہمارے گناہ کیا 70 گناہ ہیں کیا آنکھوں کے؟ نہیں، معلوم نہیں. 70 تو یوں پورے ہو جائیں گے. وہ اس طرح سے کہتے ہیں شروع تو کریں. پھر کانوں سے جو گناہ کیے، سب سے مصیبت زبان سے کتنے گناہ کیے؟ 70 کافی ہوں گے؟
ایک دن شاید لگے گا، بہت وقت لگے گا ہمیں کہ ہم زبان کے گناہوں سے توبہ کر پائیں، استغفار کر سکیں. تو کیا کریں میں اور آپ؟ اس طرح سے کر لیجئے، مثلا ہفتے میں ایک دن رکھ لیں، یا مثلا ایک ہفتہ رکھ لیں صرف ٹائم بیس. تو مثلا ایک ہفتہ آپ نے ٹائم بیس گناہوں کی استغفار کی، پھر ایک ہفتہ آپ نے شروع کیا اعضاء کی بنیاد پر، ہفتے کے دن آنکھوں کی، اتوار کے دن کانوں کی، فلاں دن زبان کی، ہاتھوں کی. شکم سے جو گناہ کیے ہیں، نہیں معلوم کیا کھایا ہے، سب کچھ حلال تھا، نہیں شبہ بھی ہوگا، اس کا کیا ہوگا؟ اس طرح بہت سارے مسائل ہیں. ان تمام گناہوں کی ہوگی. یہ دو طریقے ہو گئے. پھر ایک اور مسئلہ ہے، خدا متعال نے میرے اوپر حقوق الناس واجب کیے ہیں، میں نے والدین کے حق میں کوئی گناہ نہیں کیا، نہیں معلوم کتنے گناہ کیے ہوں گے. ایک دن 70 مرتبہ استغفار کرو ان گناہوں پہ جو والدین کے حق میں کیے ہیں. یاد کروں بچپن سے لے کے اب تک میں نے کیا کیا غلطیاں کی ہیں، یاد کرنے کی کوشش کرو جتنا یاد کر سکتا ہوں. اچھا ابھی تو میں نے والدین شروع کیا ہے، صلہ رحم کتنا وسیع ہے. والدین کے بعد بھائی بہن کا معاملہ آتا ہے، پھر صلہ رحم میں آ جاؤں تو نہیں معلوم چچا، ماموں، آئزہ، اقربا، ان کے حق میں گناہ کم ہوئے ہوں گے، نہیں معلوم کتنے گناہ کیے ہوں گے، ان کے لیے کروں. اچھا تو ہمسایوں کے حقوق ہیں یا نہیں ہیں؟ زندگی بھر میں نے ہمسایوں کے حقوق ادا کیے ہیں کیا؟ نہیں معلوم. گناہوں پہ استغفار کرو. یہ ہو گئے انسانوں کے چیپٹر میں. ابھی کتنے ہوں گے اللہ جانتا ہے. ان سب پہ استغفار کی جانی چاہیے. اچھا اب آپ ممکن ہے آپ جسے آپ تھک گئے ہوں، آپ کہیں گے بھائی یہ بہت ہو گئے، اب اتنے میں ہم لوگ ختم ہو جائیں گے. نہیں بھائی پوری زندگی استغفار کرنا ہے. میں پتہ نہیں کتنے گناہ کیے ہیں، مجھے نہیں معلوم. دیکھیے ابھی میں عرض کرتا ہوں، ہم نے ساری کمائیاں صحیح کی ہیں، کمانے میں کسی پہ کوئی گناہ نہیں کیا، کسی کا کوئی حق نہیں مارا، ساری کمائی صحیح ہے ہماری. استغفار نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے. اچھا جتنی زندگی میں اجنبی ملے ہیں آج تک سارے اجنبیوں کے ساتھ ہمارا رویہ صحیح تھا کیا؟ اجنبیوں نہیں معلوم. اچھا میں اپنا حساب کرتا ہوں، میں نے ساری مجلسوں میں جو کچھ پڑھا سب صحیح تھا، مجھے استغفار نہیں کرنا چاہیے؟ ہم لوگوں کو کرنا چاہیے، تو آپ کو بھی کرنا چاہیے. جتنے میں نے فیصلے کیے زندگی میں سب صحیح تھے، سب کی بنیاد خدا تھی، سب پسند ناپسند میری خدا کے مطابق تھی. استغفار نہیں ہونا چاہیے؟ اتنے استغفار کی کیٹیگریز نکلیں گی، اللہ جانتا ہے. میں ساری زندگی استغفار کرتا ہوں، ختم نہیں ہوں گی یہ تو. دیکھیے میں نے ابھی آہستہ آہستہ اسی لیے آپ کی خدمت میں عرض کیا، شروع سے نہیں بتایا تھا کہ کتنا ڈھیر ہو جائے گا. ابھی اس سے میں شروع سے آہستہ آہستہ عرض کیا. دیکھیے ٹائم کی بنیاد پہ استغفار ہوئی، اعضاء و جوارح کی بنیاد پہ استغفار ہوئی، حقوق الناس کی بنیاد پہ استغفار ہوئی. اللہ کے حقوق، ساری نمازیں صحیح پڑھی ہیں، سب توجہ سے پڑھی، سب نے آداب کا خیال رکھا ہے کیا؟ ایسا ہماری بعض نمازیں خدا سے استغفار کرنا چاہیے ہم لوگوں کو، مجھ جیسے کو شاید میری بعض نمازیں اہانت زیادہ لگیں گی. اگر میں کہیں اور دیکھ رہا ہوں، کہیں اور سوچ رہا ہوں اور خدا کو کہہ جا رہا ہوں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ تو اہانت ہے. یہ میں سوچ ہی نہیں رہا ہوں اصلا، تو کیا کیوں نہ ہوں پھر اپنے منہ سے اللہ اکبر اور سوچتا کہیں اور ہوں؟ یہ تو الٹا اہانت ہے. تو ہماری پتہ نہیں کتنی نمازیں ایسی ہو جائیں گی جس پہ ہمیں استغفار کرنی پڑ جائے گی کہ خدا یہ جو نماز پڑھی تو الٹا ہی کام ہو گیا ہے، یہ تو بجائے صحیح کرنے کے اور خراب کیا ہم. تو عزیزان محترم استغفار کے چیپٹرز بہت ہو جائیں گے. تو مثلا میں ایک دفعہ، ایک دن، 2 دن، ایک ہفتہ استغفار کروں ان سارے بچوں کے لیے جن کے ساتھ میں اچھی طرح پیش نہیں آیا ہوں گا. میں نے اسکول میں پڑھایا 10 سال. ابھی اگر مجھ سے کوئی یہ کہے تم نے جو 10 سال میں اسکول میں پڑھایا نا، تم نے جتنے بچوں کے نمبرز دیے ہیں، خدا سب کا پوچھے گا کہ 2 نمبر زیادہ کیوں دیے، کم کیوں دیے. میں جواب دے سکتا ہوں. مجھے ابھی بھی کوئی اسکول کا بچہ ملتا ہے تو کبھی موقع لے کے میں اس سے کہتا ہوں دیکھو بیٹا کچھ نمبر دیے ہوگا معاف کر دینا، کیونکہ ان کا بھروسہ نہیں ہے، یہ زیادہ کم ہو جاتے تھے.
تو ایک آدھ بچے کو مجھے ذہن میں آتا ہے کہ بھئی پھر کسی کو میں نے شاید اسکول کی پڑھائی کے دوران کبھی مارا بھی ہوگا، کل قیامت کے دن کھڑا ہو گیا تو میرا کیا ہوگا؟ تو بچوں کو کبھی ملتے ہیں تو کہتا ہوں بھائی ایسا ہے، ادھر سے ذرا معاملہ صاف کر دینا. اچھا وہ اتنا وقت گزر چکا ہوتا ہے بچے معاف بھی کر دیتے ہیں، پتہ نہیں خدا بھی معاف کر ہی دے گا انشاءاللہ. عزیزان محترم، استغفار کے ٹاپکس بہت زیادہ ہیں، استغفار کے ٹاپک کم نہیں ہے. اچھا کوئی ممکن ہے مجھ سے کہے کہ بھائی یہ زیادہ ہے، تو میں اس کو ایک اور بات سناؤں گا. اگر خدا سارے گناہوں کو ہمارے جمع کرنا شروع کر دے، ایک 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 ایک، کتنے ہو چکے ہوں گے؟ بھائی میں ایک روڈ پہ چل رہا ہوں، ہمیشہ آنکھوں کو کنٹرول میں رکھا ہے میں نے. جیسے ہمارے پاس روایت موجود ہے، اللہ کے رسول صحرا میں پہنچے، لوگوں نے کہا یہاں لکڑیاں نہیں ہیں جلانے کے لیے. اللہ کے رسول نے کہا جاؤ جا کے جمع کرو، چھوٹی چھوٹی لکڑیاں بھی ہوں نا ان سب کو جمع کر لو. اب جو لوگوں نے سب نے جا کے جمع کرنا شروع کیا، صحرا میں سب لوگوں نے جمع کیا، ایک ڈھیر لگ گیا لکڑیوں کا، بہت ساری لکڑیاں ہو گئیں. تو رسول اللہ نے کہا تم شروع میں کہہ رہے تھے کہ یہاں لکڑیاں نہیں ہیں، اب دیکھو اتنا بڑا ڈھیر لگ گیا. اس کے بعد رسول اللہ کا تربیت کا انداز یہ تھا، درس نہیں ہوتے تھے، ایسی تربیت دیتے تھے. فرمایا یہ ڈھیر دیکھ رہے ہو نا، قیامت کے دن جب خدا تمہارے گناہوں کو نکالے گا تو پھر ایسے ہی ہو جائے گا. ابھی دیکھو گے تمہیں کوئی گناہ نظر نہیں آئے گا، لیکن جب خدا ایک ایک کر کے چننا شروع کرے گا تو تمہارے گناہوں کا ڈھیر لگ جائے گا. پھر بھائی میں آج صبح سے اب تک کیا کچھ کر چکا ہوں اللہ جانتا ہے. ساری نمازیں وقت نہیں پڑھی ہیں، ساری نمازیں توجہ سے نہیں پڑھی ہیں، ان میں پتہ نہیں کتنے گناہ کیے ہیں. تو یہ سب چیزیں استغفار کا مورد ہیں. اچھا وہ جو خدا عادل ہے اور میں نے یہ ساری غلطیاں کی ہیں، میرے نفس پہ اثر باقی ہے یا نہیں ہے؟ اثر باقی ہے. پھر میں معنوی ترقی کر سکتا ہوں. یہ جو آیت اللہ العظمیٰ بہجت کا نام اتنا اونچا ہوا اور اتنی زیادہ انہوں نے ترقی کی، اس کا ایک راز یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ بالغ ہونے سے پہلے معنویت کا سفر شروع کر چکے تھے.